السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارا گزشتہ جو سبق تھا وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت کریمہ کی تفسیر کو ہم نے اس تفسیر کے کچھ حصے پڑھے تھے۔ اسی تفسیر کے دوران جو اسکرین پر جو کتاب ہے، یہ چونکہ مترجم ہے اور ترجمہ کرنے والے جو عالم دین ہیں، انہوں نے ضمنی طور پر کچھ بحثوں کا یہاں اپنی جانب سے اضافہ کیا ہے، خاص کر شہود رمضان، یعنی رمضان کا مہینہ کس طرح ثابت ہوتا ہے اور شریعت میں کسی مہینے کے ثابت ہونے کا طریقہ کیا ہے، چاند دیکھنا ہے یا پھر 30 دن مکمل کرنا ہے۔ اس بحث کو جو ہے یہاں ذکر کیا ہے۔ ملا جیون علیہ الرحمہ کی کتاب میں یہ بحث موجود نہیں ہے، صاحب ترجمہ نے بطور فائدہ اس کو یہاں رکھا ہے۔ تو چونکہ ایک چیز بھی اچھی ہے اور چاند رؤیت ہلال کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو بتایا گیا ہے، اس لیے ہم جو اس کی صراحت کر دیے کہ یہاں پر جو ہے یہ متن ملا جیون کا نہیں ہے۔ اب اس کو دیکھ لیجئے کیا چیز بیان کی گئی ہے۔ شہود رمضان، شہود شہر یعنی رمضان کا مہینہ کس طرح ثابت ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک فمن شہد منکم الشہر، جو یہ مہینہ پائے تو روزے رکھے۔ تو شہود شہر یعنی رمضان کا مہینہ کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ شرع شریف یعنی شریعت میں کسی مہینے کا موجود ہونا نیا چاند دیکھے جانے کے ثبوت پر ہے یا مہینے کے 30 دن پورے ہو جانے پر ہے؟ یعنی فلاں مہینہ شروع ہو گیا تو اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ چاند دیکھنے پر ہے یا 30 دن پورے کرنے پر ہے؟ تو یہ تمام مسائل جو ہے اس کے ضمن میں بیان کیے جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں، ہماری شریعت میں چاند کے دیکھے جانے کے ثبوت کے 7 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یعنی رؤیت ہلال کا پہلا طریقہ، رمضان شریف کے چاند دیکھنے کی گواہی جبکہ 29 شعبان کو مطلع صاف نہ ہو، یعنی آسمان پر بادل ہو، موسم ابر آلود ہو۔ تو رمضان شریف کے چاند دیکھنے کی گواہی کب؟ جبکہ 29 شعبان کو مطلع صاف نہ ہو، ابر آلود ہو۔ ایک مسلمان عاقل بالغ غیر فاسق کا یہ گواہی دینا کہ میں نے اس رمضان کا چاند فلاں دن کی شام کو دیکھا، اس بیان کو رؤیت کے لیے کافی سمجھا جائے گا۔ پھر سن لیجئے، رمضان شریف کا چاند دیکھنے کی ایک شخص گواہی دیتا ہے کب؟ 29 شعبان کو، جبکہ مطلع صاف نہیں ہے، بادل ہیں۔ ایک مسلمان عاقل بالغ غیر فاسق یہ گواہی دیا کہ میں نے اس رمضان کا چاند فلاں دن شام کے وقت دیکھا ہے، تو اس کا یہ بیان رؤیت کے لیے یعنی شہود شہر کے لیے، رمضان کے موجود ہونے کے لیے کافی سمجھا جائے گا۔ اور 29 شعبان کو اگر مطلع صاف ہو، موسم صاف ہو، بادل وغیرہ نہ ہوں اور مذکورہ اوصاف کا ایک گواہ جنگل سے آیا، مذکورہ اوصاف کا مطلب مسلمان عاقل بالغ غیر فاسق، وہ جنگل سے آیا یا کسی اونچی جگہ پر تھا، ٹھیک ہے، تو بھی اس کی گواہی کافی ہوگی۔ ورنہ اگر وہاں کے لوگ چاند دیکھنے کے معاملے میں بے پرواہ اور سست ہوں تو اس حالت میں کم از کم 2 آدمی ضرور ہونے چاہیے۔ اور اگر لوگ چاند تلاش کرتے ہیں، کاہلی اور سستی نہیں کرتے، تو پھر ثبوت کے لیے جماعت عظیم درکار ہے، یعنی ایک بڑا گروہ ہو مسلمانوں کا جو چاند دیکھ کر چاند دیکھنے کی گواہی دے۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر مطلع صاف نہ ہو
تو ایک مسلمان عاقل بالغ غیر فاسق کی گواہی سے چاند کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ اور اگر مطلع صاف ہو اور ایک مسلمان عاقل بالغ غیر فاسق جو بلندی پر تھا اور آیا، یا جنگل میں تھا جہاں بلڈنگیں وغیرہ نہیں تھی وہاں سے آیا اور اس نے گواہی دی، تو پھر اس کی گواہی بھی قبول کی جائے گی۔ اب یہ گواہی اس کی اس وقت قبول کی جائے گی جب کہ لوگ جو ہیں چاند دیکھنے کے معاملے میں سست ہوں، کاہل ہوں، تو پھر 2 آدمی کی گواہی ہونی چاہیے۔ اور اگر چاند کی تلاش لوگ کرتے ہیں، ان کو اس چیز کا تجسس رہتا ہے، تلاش رہتی ہے، کاہلی سستی نہیں کرتے ہیں، تو پھر کم از کم جماعت عظیم درکار ہے جو اپنی آنکھوں سے چاند کا دیکھنا بیان کرے۔ اب جماعت عظیم کتنے لوگ دیکھیں، کتنی بڑی جماعت ہو، اس کے افراد کی تعداد معین نہیں ہے۔ جیسے حدیث متواتر میں آتا ہے کہ اتنی بڑی جماعت ہر دور میں اس حدیث کو روایت کرے جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عادتاً ناممکن ہو۔ تو یہاں پر بھی اتنی بڑی جماعت ہونا چاہیے کہ جن کے بیان سے غلبہ ظن حاصل ہو جائے، یعنی اس بات کی طرف رجحان پیدا ہو جائے اور دل مائل ہو جائے کہ ہاں واقعی ان لوگوں نے چاند دیکھا اور یہ لوگ سچ بول رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے افراد کی تعداد متعین نہیں، یعنی ایک جماعت عظیم کا جو تذکرہ کیا گیا تو اس کے کتنے افراد ہوتی ہیں اس کی تعداد متعین نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کے بیان کرنے سے اچھا خاصا غلبہ ظن حاصل ہو۔ اور اگر اس قدر بہتات افراد ہے، یعنی اس قدر زیادہ لوگ ہیں کہ تواتر تک پہنچ جائیں، تو پھر اس میں غیر مسلم کی خبر بھی مقبول ہوگی۔ یعنی اتنے لوگ چاند دیکھیں کہ جو تواتر تک پہنچ جائیں تو پھر غیر مسلم کی خبر بھی مقبول ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلم کی خبر سے چاند کی رؤیت ہوئی، بلکہ مسلمانوں نے چاند دیکھا، لیکن ان مسلمانوں کی تائید ایک غیر مسلم کے قول سے بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ معنی ہے غیر مسلم کی خبر کے مقبول ہونے کا۔ آگے دیکھیے، 29 شعبان کو غروب آفتاب کے بعد رمضان المبارک کے چاند کی تلاش یہ فرض کفایہ ہے، یعنی پوری امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ 29 شعبان سورج ڈوبنے کے بعد رمضان کے چاند کو دیکھیں۔ اب آج ہمارے دور میں عید کا چاند تو بہت ہی جوش و خروش سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ کوشش حتی الامکان یہی کی جاتی ہے کہ 29 کو ہی جو ہے 29 روزے ہوں، 30 نہ ہونے پائیں، لیکن ایسی کوشش رمضان کے چاند کے لیے نہیں ہوتی ہے، جبکہ رمضان سے عبادتوں کا باضابطہ آغاز ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ 29 شعبان کو غروب آفتاب کے بعد رمضان المبارک کے چاند کی تلاش یہ فرض کفایہ ہے۔ اسی طریقے سے 29 رمضان کو شوال کے چاند کی تلاش یہ بھی امت پر ضروری ہے۔ یوں ہی 29 ذی القعدہ کو ذی الحجہ کے چاند کی تلاش بھی ضروری ہے، کیونکہ اس چاند سے حج کا تعلق ہے۔ 29 شعبان کے بعد رمضان کا تعلق ہے، اور 29 رمضان کے بعد شوال کا تعلق ہے، تو ان چاندوں کی تلاش بھی ضروری ہے۔ پھر اور دیکھیے، 29 رجب کو شعبان کے چاند اور 29 شوال کو ذی قعدہ کے چاند کی تلاش بھی کرنی چاہیے۔ امام ترمذی نے اور امام حاکم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے نقل کیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احصوا ہلال شعبان رمضان، کہ رمضان کی خاطر شعبان کا چاند تلاش کرو۔ یعنی ایک ہوتا ہے واجب بالذات، وہ ہے رمضان، لیکن اس کے ساتھ شعبان کی بھی تلاش، تو یہ چونکہ رمضان کا واسطہ ہے، اس کے بعد ہی رمضان آتا ہے، تو اس حکم کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ رمضان کا چاند جب بوجہ عدم صفائی مطلع نظر نہ آتا
یعنی رمضان کا چاند موسم صاف نہیں ہے، مطلع صاف نہیں ہے، نہیں آتا، تو آپ کا ارشاد یہ ہے کہ شعبان کی گنتی 30 پوری کرو، اور جب شعبان کے چاند میں تحقیق ہوگی تو گنتی پر یقین ہو جائے گا۔ یہی حکمت ذی الحجہ کے چاند نظر نہ آنے کی صورت میں ذی قعدہ کی گنتی 30 کی جائے گی۔ یہ تو ایک طریقہ ہوا کہ کوئی مسلمان عاقل بالغ غیر فاسق 29 شعبان کو چاند کے دیکھنے کی گواہی دے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی، جبکہ مطلع صاف نہ ہو۔ اور اگر مطلع صاف ہو اور لوگوں میں سستی بھی نہ ہو چاند کی تلاش میں، تو پھر جماعت عظیم درکار ہے۔ اور اگر لوگ سستی کرتے ہوں تو پھر ایسی صورت میں 2 آدمیوں کی گواہی ضروری ہے۔ یہ ایک طریقہ ہو گیا رؤیت کا، کہ جس نے دیکھا ہے وہ گواہی دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے گواہی پر گواہی، یعنی شہادت پر شہادت، یعنی جن لوگوں نے چاند خود دیکھا ان کے سامنے چاند دیکھنے والوں نے چاند دیکھنے کی گواہی دی اور اس کے ساتھ انہیں گواہ بنایا، پھر انہوں نے اس گواہی کی گواہی دی۔ یہ طریقہ وہاں ہوگا جہاں اصل گواہ حاضری سے معذور ہوں۔ مثال کے طور پر آپ شہر میں ہیں، شہر سے دور 50 کلومیٹر دور لوگوں نے چاند دیکھا اور انہوں نے دوسروں کو اپنے چاند دیکھنے پر گواہ بنا لیا۔ اب جو اصلی دیکھنے والے ہیں وہ تو شہر تک آ کر گواہی نہیں دے سکتے، قضات کے آفس میں یا روتی ہلال کمیٹی کے آفس میں، جو لوگ یہاں آ سکتے تھے ان کو گواہ بنا کر یہاں بھیج دیا، اور ان لوگوں نے آ کر یہاں شہادت دی، تو یہ گواہی پر گواہی ہے۔ اس طریقے میں مختلف حالتوں میں جو مختلف احکام طریقے اول میں گزرے ہیں ان کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے، یعنی مطلع صاف ہے یا مطلع صاف نہیں ہے۔ جو تفصیل پہلے طریقے میں گزری تھی وہی تفصیل یہاں بھی ملحوظ خاطر رہنی چاہیے، اور یہ بھی پیش نظر رہے کہ گواہی پر گواہی دینے والوں کی گواہی پر حکم صادر ہونے تک اصلی گواہ، یعنی گواہی کی اہلیت رکھتے ہوں، یعنی جو لوگ چاند دیکھنے والوں کے گواہ بن کر قاضی کے پاس آ کر گواہی دے رہے ہیں، تو ان کے گواہی دینے تک جو اصلی گواہ ہیں ان کے اندر اہلیت موجود ہے۔ مثلاً ان میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہو جو گواہی کی اہلیت کھو چکا ہو، مثلاً مجنون ہو گیا، اب وہ گواہی کی اہلیت نہیں رکھتا، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرتد ہو گیا کہ اب وہ گواہی کے قابل نہیں، اس کی خبر معتبر نہیں ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ یہ بھی پیش نظر رہے کہ گواہی پر گواہی دینے والوں کی گواہی پر حکم صادر ہونے تک اصلی گواہ گواہی کی اہلیت رکھتے ہیں اور شہادت کو جھٹلائیں نہیں، ورنہ بطلان ہو جائے گا، یعنی ان کی گواہی معتبر نہیں ہوگی جو گواہ بن کر آئے ہیں۔ یہ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ، کسی اسلامی شہر میں حاکم اسلام قاضی شرع کے سامنے چاند دیکھنے کی گواہیاں ہوئیں۔ کسی اسلامی شہر میں حاکم اسلام یعنی قاضی شرع کے سامنے چاند دیکھنے کی گواہیاں گزریں، اس نے چاند کے ہو جانے کا حکم دے دیا۔ سلطنت بھی اسلامی ہے، اس میں جو قاضی شرع ہے اس کے سامنے گواہی لوگوں نے دے دی، لہذا اس نے چاند ہونے کا حکم صادر کر دیا۔ 2 عادل گواہ اس کی گواہی اور اس کے حکم کے وقت قاضی خانے میں موجود ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی قضات کے آفس میں گویا کہ انہوں نے کسی دوسرے شہر میں قاضی شرع یا مفتی صاحب کے سامنے آ کر گواہی دی کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے فلاں شہر کے فلاں حاکم کے سامنے فلاں دن شام کو فلاں مہینے کی تاریخ کی گواہیاں ہوئیں، اور اس حاکم نے ان گواہوں کو دیکھ کر فلاں شام کو روزے رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس کا چوتھا طریقہ گواہی کا، یعنی رؤیت ہلال کا چوتھا طریقہ یہ ہے
اسلامی سربراہ حکومت نے، یعنی جو اسلامی حکومت کا ذمہ دار ہے، سربراہ حاکم ہے، اس نے کسی شخص کو شرعی قاضی مقرر کر دیا جو مختلف مقدمات کا فیصلہ کرنے کا مجاز ہو، یعنی مختلف قسم کے مقدمات آتے ہیں اور اس کو ان مقدمات کے فیصلے کرنے کے اختیار ہے۔ اس قاضی شرع کے سامنے گواہوں نے گواہی دی، پھر اس نے کسی دوسرے شہر کے ہم منصب کو اس کے نام اور اپنے نام کے ساتھ اور دیگر امتیازی باتوں کے ساتھ خط لکھا۔ امتیازی باتیں کیا ہیں؟ جیسے دو عادل لوگوں کو وہ خط ان کے سپرد کیا، وہ پوری احتیاط کے ساتھ اس قاضی کے پاس سے دوسرے شہر کے قاضی کے پاس لے کر گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شہر کے قاضی کے پاس شہادت گزری، لوگوں نے گواہی دی چاند دینے کی، اس کو یقین ہو گیا کہ ہاں واقعی ان کے اندر تمام شرائط موجود ہیں، اور اس نے حکم صادر کر دیا۔ اب یہ شہر کے قاضی نے دوسرے شہر کے قاضی کی طرف ایک پیغام بھیجا، ایک خط لکھا، اور وہ خط دو عادل مسلمانوں کے ہاتھ ان کے سپرد کیا، اور وہ پوری احتیاط کے ساتھ اس قاضی کے پاس لائے اور یہاں آ کر پوری چیز کی گواہی دی۔ تو اس خط کے ملنے پر دوسرے شہر کے قاضی کو یہ اختیار ہے کہ اگر یہ ثبوت وہ کافی سمجھتا ہو تو اس پر عمل کر کے اپنے شہر میں بھی رؤیت ہلال کا اعلان کرے گا۔ دیکھیے اس عبارت کو دیکھ لیجیے۔ طریقے چوتھا طریقہ، اسلامی سربراہ حکومت نے کسی شخص کو شرعی قاضی مقرر کیا جو مختلف مقدمات کا فیصلہ کرنے کا مجاز ہو، فیصلہ کرنے کی اس کی اجازت ہو۔ اس کے سامنے گواہوں نے گواہی دی، پھر اس نے کسی دوسرے شہر کے ہم منصب، یعنی وہ بھی قاضی ہے، ہم منصب کو اس کے نام اور اپنے نام کے ساتھ اور دیگر امتیازی باتوں کے ساتھ خط لکھا، یعنی جو بھی ضروری چیزیں جو ہیں اس میں بیان کی گئی تھیں، جیسے جو ہے مطلع صاف نہیں تھا، اتنے لوگ گواہی دیے، گواہی دینے والے ایسے تھے، یہ ساری امتیازی چیزیں لکھی، اور وہ خط جسے دو عادل افراد کے سپرد کیا، وہ پوری احتیاط کے ساتھ اسے قاضی کے پاس لائے اور یہاں آ کر گواہی دی کہ یہ خط آپ کے نام فلاں قاضی شہر نے ہمیں دے کر ہمیں گواہ بنایا کہ یہ خط اس کا ہے۔ اس خط کے ملنے پر یہ قاضی اپنے مذہب کے مطابق اگر ثبوت کے لیے اسے کافی سمجھے تو اس پر عمل کر سکتا، اپنے مذہب کے مطابق، مثلا وہ حنفی ہے یا شافعی ہے یا مالکی ہے، تو اس کے امام کا جو مذہب ہے اس مذہب کی شرطیں پوری ہوتی ہیں تو اس کے مطابق اگر ثبوت کافی سمجھتا ہے تو اس پر عمل کر سکتا ہے۔ بہرحال اس خط میں جس قدر بھی احتیاط ہو کرے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس خط کی روانگی بذریعہ ڈاک خانہ نہ ہو، تو یہ ضروری ہے، اور مکتوب الیہ جس کو خط لکھا گیا اس تک پہنچنے اور اس کے پڑھنے تک کاتب زندہ رہے، معزول نہ ہو، زندہ بھی رہے اور عہدے سے برطرف نہ کیا جائے، اور اس پر عمل درآمد تک کاتب عہدۂ قضا کا اہل رہے، لکھنے والا قضات کے منصب پر فائز رہے۔ یہ ہو گئے 4 طریقے۔ 5واں طریقہ، طریقے پنجم، کسی اسلامی شہر یا اسلامی ملک سے متعدد جماعتیں آئیں جو بالاتفاق خبر دیں کہ فلاں دن چاند دیکھے جانے کی بنا پر روزہ ہوا یا عید کی گئی، اسے خبر مستفیض کہتے ہیں، اور اس حالت کو استفادہ کہا جاتا ہے۔ یہ 5 طریقے ہوئے۔ چھٹا طریقہ یہ ہے، کسی مہینے کے 30 دن کامل ہو جانے سے اس کے متصل اگلا مہینہ خود بخود شروع ہو جائے گا، اگرچہ اس کے لیے چاند دیکھنا، اس کی گواہی وغیرہ کچھ نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، اس حدیث سے کہ اگر تمہارے اوپر بادل چھا جائے، ابر آلود ہو جائے مطلب، تو پھر 30 کی گنتی پوری کرو۔ تو اس ارشاد سے کسی اسلامی مہینے کا 30 سے زائد نہ ہونا ایک امر یقینی ہے، یعنی کوئی اسلامی مہینہ 30 سے زائد نہیں ہو سکتا، لیکن 30 کی گنتی کی بنیاد کو دیکھا جانا یہ ضروری ہوگا۔
کہ گزشتہ چاند کی رؤیت واضح تھی اور 2 عادل گواہوں کی گواہی سے ثابت ہوئی تھی، اور آج اگرچہ مطلع صاف ہے اور 30 پورے ہونے پر چاند دکھائی نہیں دے رہا، تو چاند کا نہ دیکھا جانا کوئی مخل نہیں ہوگا، یعنی اس سے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر پچھلے چاند ہونے پر صرف ایک گواہ کی گواہی تھی، اس حساب سے 30 دن پورے ہو گئے اور مطلع بھی صاف ہے اور چاند کسی کو نظر نہیں آیا، تو یہ 30 کی گنتی کافی نہیں ہوگی، بلکہ صبح ایک اور روزہ رکھیں گے، کیونکہ اس سے معلوم ہو گیا کہ پچھلے چاند کی گواہی حجت تامہ نہیں تھی، مکمل دلیل نہیں تھی، اس گواہ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ یہ ہو گئے صاحب 6 طریقے۔ 7واں طریقہ، کسی اسلامی شہر میں 29 کی شب کو کچھ ایسے مخصوص امور واقع ہوئے جو چاند دیکھے جانے پر ہوا کرتے ہیں، مثلاً توپے چلانا، منادی کرانا، اعلان کرانا، تو ان طریقوں سے بھی چاند کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ تو یہ صاحب یعنی مترجم نے 7 طریقے ثبوت رؤیت کے، یعنی شہود شہر کے 7 طریقے بیان کیے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، ان 7 شرعی طریقوں کے سوا اور بھی کئی طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے، یعنی اپنے ذہن سے بنا لیے ہیں، جن کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ مثلاً چند آدمی کہیں سے آئے اور آ کر خبر دی کہ فلاں فلاں جگہ جو ہے چاند دیکھا گیا ہے، وہاں کے حساب سے آج یہ تاریخ بنتی ہے، یا شہر میں خبر اڑ جاتی ہے کہ فلاں جگہ چاند نظر آ گیا، لیکن چاند کس نے دیکھا کوئی نہیں بتاتا، یا فلاں جگہ اور شہر سے خط آیا، فیکس ملا، اخبار میں لکھا ہے کہ چاند ہو گیا، یا ٹیلی فون پر میرے دوست نے بتایا کہ آج سعودیہ میں چاند ہو گیا، یا کیلنڈر بتاتا ہے کہ آج یکم رمضان ہے، یا آج عید الفطر ہے، یا فلاں رصد گاہ، یعنی جہاں سے سائنٹسٹ وغیرہ چاند تاروں کو دیکھتے ہیں، یا فلاں رصد گاہ یا فلکی تحقیق کرنے والا ادارہ کہتا ہے، ناسا وغیرہ، کہ فلاں دن کو فلاں تاریخ ہوگی، یا چاند بڑا تھا تو قیاس کر لیا کہ یہ 2 دن کا ہو گیا، یا مکمل گولائی چاند کی دیکھ کر قیاس کیا کہ آج 14ویں رات ہے، یا شام کے کچھ دیر مشرق کی جانب سے نکلا تو 15ویں تاریخ ہونا قیاس کر لیا، یا 28 کو صبح کے وقت جانب مشرق بہت دیکھا، کہیں چاند نہیں دکھائی دیا، تو اندازہ کر لیا کہ اب کے یہ مہینہ 30 کا ہوگا، یا یوں ضابطہ بنا لیا کہ جس دن رجب کی چوتھی ہوگی اسی دن رمضان کی پہلی ہوگی، یا رمضان کی جس دن پہلی ہوتی ہے ذی الحجہ کی 10ویں اسی دن ہوتی ہے، یا پھر 4 مہینہ متواتر 30 کے گزرے لہٰذا یہ مہینہ 29 کا ہوگا، یا لگاتار 3 مہینے 29 کے تھے لہٰذا یہ 30 کا ہوگا۔ یہ سب طریقے باطل ہیں، اس میں کچھ باطل ہیں، کچھ محض قیاسی ہیں، کچھ خود ساختہ خود بنائے ہوئے ہیں، اور کچھ تجربے کی بنیاد پر ہیں۔ یہ سب ایسے ہیں کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ رب العزت نے ان باتوں پر کوئی دلیل نہیں اتاری، ان میں سے کوئی طریقہ دلیل اور حجت نہیں۔ انہی اقسام میں سے بدترین اختراعی، غیر شرعی اور عقلاً نقلاً ناقابل عمل وہ طریقہ ہے جو ولادت قمر کا یورپ میں متعارف کرایا گیا ہے، یعنی مہینہ شروع ہونے کے جو یہ پورے یہاں طریقے جو بیان کیے گئے، جو باطل طریقے، 7 تو صحیح طریقے ہیں، اس کے بعد جو بھی میں نے ذکر کیے ایک ساتھ، یہ جو طریقے ہیں، انہی کی طرح اور کچھ بدترین اختراعی، انہی ذہن سے بنائے ہوئے، غیر شرعی، خلاف شرع، عقلاً نقلاً ناقابل عمل، نہ عقل اس کی قبول کرتی ہے، نہ نقل سے اس کا ثبوت ہوتا ہے، یعنی نہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہوتا ہے، نہ عقل اس کی تائید کرتی۔ کون سا طریقہ ہے؟ جو ولادت قمر یعنی چاند کی پیدائش کا یورپ میں متعارف کرایا گیا ہے اور سمجھایا گیا ہے، اس کو وہاں شہرت دی گئی ہے، جس میں اس طریقے کے موجدین خود اس قدر پریشان ہیں کہ کہیں تھمنے جمنے کا نام نہیں لیتے، یعنی خود وہ لوگ بھی اس میں حیران اور پریشان ہیں۔ بس سورج سے تھوڑا سا پیچھے ہو گیا تو ان کے یہاں چاند کی ولادت پیدائش مان لی جاتی ہے۔ اس میں جو ہے
چاند کی پیدائش پر خوشی کرنے اور منانے کے منکرین پھولے نہیں سماتے ہیں، ان کو بتا دیا جائے کہ تمہاری رات کے 12 بجے سے پہلے چاند کا تولد ہوگا، تو صبح ان کے یہاں چاند کی پہلی ہو جاتی ہے۔ یورپ والے اب اتنی جلدی تولد سے ذرا پیچھے ہٹ گئے اور نیا موقف یہ اختیار کیا کہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے چاند کا تولد ہو چکا ہے تو چاند تولد، پیدائش اس کی، پیدائش کا مطلب مدار میں اس کا آنا، چاند تو ایک ہی مرتبہ پیدا ہوا ہے، یہ رات اگلے مہینہ شرعی کی پہلی رات اور اس سے متصل دن پہلی اسلامی تاریخ ہوگی۔ پھر اس سے کام نہ چلا تو اب تیسرا موقف یہ کہنے لگے کہ 1-2 منٹ نہیں بلکہ اتنے منٹ پیچھے ہونا چاہیے کہ نظر آ سکے۔ اب مطلب صاف ہو نہ ہو چاند ہو گیا، گویا کہ سوموا للرؤیتی وافطروا للرؤیتی جو حدیث ہے یہ کسی طرح بھی ان کے یہاں معمول بھی نہیں ہے، یعنی سائنسدانوں کے طرز عمل میں اگر دیکھا جائے ان کی طور پر تو حدیث پاک پر عمل نہیں ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو۔ پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ ان سب مجتہدین کا دار و مدار عیسائیوں کی فلکیاتی نظام کے ماہرین کے اقوال اور آراء پر مبنی ہے، یعنی جو لوگ روشن خیال مسلمان ہیں تو وہ لوگ بھی، ان کو یہاں مجتہدین کہا گیا ہے طنز کے طور پر، کہ ان کے اجتہاد کا دار و مدار کیا ہے، عیسائیوں کا جو فلکیاتی نظام ہے اس کے جو ماہرین ہیں ان کی باتیں اور ان کی رائے پر مبنی ہے، جو خود ظن و تخمین سے کسی طرح بھی اوپر نہیں، ان کی باتیں محض ایک گمان ہے، ایک اندازہ ہے، بلکہ مشکوک ہیں اور مشکک، خود بھی مشکوک ہیں، دوسروں کو بھی شک میں ڈال دیتی ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا شہود شہر کا، جس کو مترجم نے یہاں 7 طریقوں سے رؤیت ہلال کو بتایا ہے، اور جو باطل طریقے ہیں ان کو بھی یہاں وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ اب دوسری چیز یہ بیان کر رہے ہیں صبح صادق اور صبح کاذب کی پہچان کیا ہے۔